السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ اچھا جی، آج کا میرا ولاگ بالکل بھی کوئی رینڈم ولاگ نہیں ہے۔ اس میں جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھا، میں آپ کو اپنی ویٹ لاس جرنی بتاؤں گی۔ مجھے میسیج بھی آ رہے تھے، ڈی ایمز بھی آئے تھے کچھ، کہ آپ اگر بنائیں نیکسٹ ویڈیو تو اس پر بنائیں۔ میں نے سوچا کیوں نہیں، چلیں اس پر ہی ٹرائی کرتے ہیں۔ میں نے کچھ کلپس اس میں ایڈ کیے ہیں ایسے جو کہ آپ کو ٹیمپٹنگ لگ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز ویٹ لاس میں کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں نے 14 کیجز ویٹ کم کیا۔ کیسے کیا، کب مشکل آئی، کب سے سٹرگل جاری تھی، سب شیئر کروں گی۔ اچھا جی، میں نے یہ وزن کم تو کیا، لانگ سٹوری ہے لیکن شارٹ میں یہ بتا دوں کہ چائلڈہڈ سے جب میں بڑی ہو رہی تھی، میری فزیک اچھی تھی۔ میں کبھی بھی سلیم لڑکیوں میں شامل نہیں ہوتی تھی یا سلیم بچوں میں میرا شمار نہیں ہوتا تھا، ہائٹ وائز بھی اور ویسے بھی۔ اور میں بہت خوش تھی، رینڈم صحیح چل رہا تھا سب، اور میں اس وقت اتنی نہ موٹی تھی اور نہ ہی بالکل ہی ویک تھی، مطلب پرفیکٹ تھا۔ میں مطمئن تھی اپنے آپ سے۔ پھر ایسا کیا ہوا، جب میں فرسٹ ایئر میں آئی، ہاسٹل میں رہی، کچھ رینڈم ذہن ڈسٹرب رہا، ہوم سکنس ہو گئی تھی۔ بیسیکلی ہوم سکنس کی وجہ سے ذہن بہت زیادہ ٹربل میں رہتا تھا، اور میں اس کی وجہ سے اتنا کھاتی تھی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کھانے صرف میں کھا کر ہی ریلیف فیل کرتی تھی، اس کے علاوہ کوئی آپشن میرے پاس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو کہتے سنا ہے، میں کچھ کھاتی بھی نہیں، میں اتنی موٹی ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ ان کا جسم ان کے حساب سے چلتا ہوگا، لیکن میں نے بہت کھایا۔ اچھا، کھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیکنڈ ایئر کے بعد میرا ویٹ کافی بڑھ گیا تھا۔ پھر مجھے ریئلائز ہوا، بہن کی شادی آئی، اس وقت ہوتا ہے کہ ہم نے پرفیکٹ لگنا ہے، اچھا لگنا ہے، تو وہ والی سوچ آئی۔ اس کے بعد میں نے بہت سی ڈائٹس ٹرائی کی۔ سب سے پہلے جو میں نے ڈائٹ ٹرائی کی تھی وہ میں نے کی تھی کیبج ڈائٹ۔ کیبج ڈائٹ کرنے کے بعد مجھے اتنی ویکنیس ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور اس کے بعد میرا یہ اعتبار بالکل اٹھ گیا تھا کہ میں نے کوئی بھی ڈائٹ کرنی ہے۔ میں اسی پر بلیو رکھنے لگی تھی کہ میں جیسی ہوں خوش ہوں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم اندر سے کتنے بھی خوش ہوں، کتنے بھی پیسفل فیل کر رہے ہوں، ہمیں فیل نہیں ہونے دیا جاتا۔ ہمیں بار بار احساس دلایا جاتا ہے کہ نہیں، تم پرفیکٹ نہیں ہو، تم ہم میں سے نہیں ہو۔ اچھا، یہ چیزیں چل رہی تھی لائف میں۔ خیر، میں نے پھر سے کوشش کی۔ اس کوشش کرنے پر میرا 5-6 کلو وزن کم ہوا اور میں کافی مطمئن تھی۔ لیکن اس کے بعد کریونگز اتنی بڑھ گئی، پھر سے میں نے کھانا سٹارٹ کر دیا اور پھر وہی والا حال ہوا۔ کچھ عرصے کا ٹائم گزرا ہے، پھر میں نے ٹرائی کی تھی جی ایم ڈائٹ۔ جی ایم ڈائٹ سب سے ورسٹ ڈائٹ میں نے جو کی تھی۔ اس میں مجھے اتنی ویکنیس فیل ہوتی تھی، حالانکہ اس میں کھانے کی کوئی لمٹ نہیں تھی۔ ہفتے میں ہر فوڈ گروپ سے آپ نے کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا تھا، لیکن اس وقت میرے بال بہت زیادہ گر گئے تھے اور میری اسکن پر بہت برے اثرات نظر آئے تھے مجھے، بہت ہی زیادہ۔ خیر، وہ بھی کور ہو گیا، اس نے بھی ورک نہیں کیا۔ اس کے بعد میں نے اومیڈ کیا 1 میل اے ڈے۔ جب میں نے وہ کیا، ساتھ اس کے 1 گھنٹہ ایکسرسائز بھی کی اور بلیک کافی بھی کی، اس کے بعد کے حالات یہ تھے کہ میں ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اچھا، سب کچھ کرنے کے بعد میں نے یہ سوچا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسا بنایا، بہترین بنایا ہے، مجھے لوگوں کی باتیں نہیں سننی، اور وہ کافی ورک بھی کرنے لگی۔ اور نارملی میں نے بتایا کہ میں کھانا کھا رہی ہوتی تھی، جو پک رہا ہوتا تھا انجوائے کرتی تھی، فاسٹ فوڈ بھی بہت زیادہ کھانا شروع کر دیا۔ لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ یہ چیزیں میری صحت پر بہت بری طرح ایفیکٹ ہو رہی ہیں۔ مجھے اپنے آپ کو، اپنے لائف سٹائل کو اپنے لیے چینج کرنا ہے اور کسی پراپر ڈاکٹر کے پاس جا کر کنسلٹ کرنا ہے۔ ہم یوٹیوب سے دیکھ کر کچھ بھی شروع تو کر دیتے ہیں، لیکن اس چیز کا خیال نہیں کر رہے ہوتے کہ اس پر ہماری باڈی کے اندر کتنے برے اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ ان چیزوں کا بھی مجھے پتہ چلا جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ خیر، یہ ڈائٹیشین بہت اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس چیز کا اجر دے، جنہوں نے اتنا مجھے سمجھا، میری باڈی کو اتنا سپورٹ کیا۔ کچھ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمت ہوتی ہے۔ یہ جو میری ڈاکٹر ہیں، ڈائٹیشین ہیں، وہ انہی میں سے ایک ہیں، اور میں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گی۔ انہوں نے جس طریقے سے مجھے لائن پر وہ لے کر آئی ہیں، اور اب الحمدللہ وہ جیسے ایڈ میں کہتے ہیں نا، پہلے میں ایسے سوچتی تھی اب میں ایسے سوچتی ہوں، سیم وہی والی سچویشن ہے۔ میں بالکل الگ طرح سے سوچ رہی ہوتی ہوں۔ لوگوں کی رائے تو آپ کے لیے کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی، چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، جو میں نے بیسک چیزیں سیکھی، جو میں آپ سے بھی چاہوں گی جو آپ سیکھیں کسی بھی جرنی پر چلنے کے لیے، ویٹ لاس پر تو ہر صورت اور لازماً
پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے شکر گزار رہنا ہے، گریٹیٹیوڈ شو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو جس نے آپ کو جیسا بنایا بہترین بنایا، جو کہ میں نے اپنی ڈاکٹر سے سیکھا۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وقت پر کھانا کھائیں، بے وقت کچھ بھی رینڈم اٹھا کے بور ہو رہے ہیں کچھ کھا لیتے ہیں، خوشی ہے کچھ کھا لیتے ہیں، غم ہے کچھ کھا لیتے ہیں، کچھ کرنے کو نہیں ہے چلو کھا لیتے ہیں، یہ نہیں کرنا۔ مخصوص اپنے ٹائم بنائیں اور ان پر کھائیں۔ کھانے کی مقدار کم کر دیں، یہ ہے تیسرا پوائنٹ۔ کھانا آپ جو بھی کھا رہے ہیں اس کی مقدار کو بالکل تھوڑا کر دیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے ہر چیز کھانا۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں اور یہ سوچیں کہ آپ ویٹ کم کر لیں گے۔ آپ کے جسم کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی باڈی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک باقاعدہ تحفہ ہے، اسے آپ کیسے اگنور کر سکتے ہو جیسے میں نے پہلے بے وقوفیاں کر کے کیا تھا۔ اچھا، پانچویں چیز جو سب سے اہم ہے، چیٹ ڈے بہت ضروری ہے۔ میں نے جب شروع کیا، جب مجھے ڈاکٹر بتاتی تھی کہ آپ نے چیٹ کرنی ہے، میں کہتی تھی میڈم میں فلو میں چل رہی ہوں، میں نہیں کرنا چاہتی۔ تو انہوں نے کئی بار یہ سمجھایا کہ آپ نے نارمل زندگی کی طرف آنا ہے، آپ نے یہ ساری چیزیں کھانی ہیں جو فی الحال میں نے روکی ہوئی ہیں، تو آپ یہ ضرور یوز کریں جتنی بھی مقدار وہ بتاتی تھی۔ میں چیٹ ڈے پر اکثر چاول دہی بلے سب کھا رہی ہوتی تھی اور مجھے برگر تک ملا ہے چیٹ ڈے پر، لیکن مقدار کم۔ اچھا، اس کے بعد چھٹا پوائنٹ تھا وقت پر سونا۔ اگر آپ کی روٹین سیٹ ہو جاتی ہے اور آپ ٹائم پہ پراپر نیند لینا شروع کر دیتے ہو تو آپ کا مائنڈ بہت زیادہ پرسکون ہوگا اور ویٹ جو ہے وہ آسانی سے نیچے گرے گا۔ اس کے بعد ہے 7ویں نمبر پر دماغ کو ریلیکس رکھیں۔ جتنا دماغ کو پرسکون رکھیں گے، ویٹ کو نہیں سوچیں گے، تو آپ اتنے ہی زیادہ ایزی رہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک چیز خاص طور پر آپ نے چھوڑ دینی ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔ ایک تو مصنوعی میٹھا، آرٹیفیشل جو میٹھے ہوتے ہیں نا، وہ آپ نے بالکل یوز نہیں کرنے۔ میں چائے بھی لیتی تھی تو وداؤٹ شوگر یوز کر رہی ہوتی تھی۔ فزی ڈرنکس اور جنک فوڈ کو چھوڑ دیں۔ اچھا، میں نے بہت ہی مختصر سے آپ کو بتایا ہے کہ ناشتہ میں کیا کرتی تھی۔ ناشتہ میں کرتی تھی 9 بجے۔ جب میں اٹھتی تھی، اٹھنے کے بعد 8 بجے میں سب سے پہلے پیتی تھی کوئی بھی گرم پانی، نیم گرم پانی لے لیتی تھی، کبھی زیرہ پانی لے لیتی تھی اور کبھی تخم ملنگا لے لیتی تھی۔ اس کے بعد 9 بجے میں کرتی تھی ناشتہ۔ ناشتے میں موسٹلی 1 بریڈ یا 2 بریڈ، انڈا کبھی بوائلڈ، کبھی آملیٹ، کبھی ہاف فرائی، کبھی فل فرائی۔ تو اس طرح سے 2 انڈے 1 بریڈ یا 2 بریڈ 1 انڈا، اس طرح سے رینڈم چینج ہوتا رہا۔ اس کے ایگزیکٹ 2 گھنٹے کے بعد میں 7 یا 5 بادام لیتی تھی۔ ٹائمنگ کا خاص خیال رکھا میں نے۔ اور اس کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جو دوپہر کا ٹائم ہوتا تھا، کبھی کوئی 1 فروٹ یا 2 فروٹ یا کبھی 2 کباب کے ساتھ گرین ٹی لے لی۔ اس سے پھر میں نے 2 گھنٹے کے بعد ساتھ ہی میں لے لیتی تھی کوئی چھوٹا سا پھل، مطلب زیادہ گیپ نہیں دیتی تھی اسٹمک کو۔ سارا دن وہ گھنٹے یا 2 گھنٹے کے گیپ سے کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا تھا۔ اب کوئی چھوٹا پھل لینے کے بعد میں 4 سے 5 بجے کے درمیان کھیرا 1 یا 2 لیتی تھی، اور رات کے کھانے میں زیادہ تر آدھی روٹی کے ساتھ 3 چمچ سالن لے لیتی تھی۔ یہ میں نے رینڈم سا بتایا کیونکہ میں 2 منتھ سے اس جرنی پر ہوں، وہ مجھے سارا تو یاد نہیں رہ سکتا، لیکن آپ کی گائیڈ لائن کے لیے یہ اگر آپ عمل کریں، کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی مدد ضرور کر سکتے ہیں۔ اور لڑکیوں کا سب سے بڑا خواب کہ میں پیاری لگوں، میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں کہ آپ سکنی ہو جائیں، بالکل اپنے آپ کو ختم کر لیں، لیکن اگر کوئی لڑکی اس کی صحت اچھی ہو رہی ہے، وہ مطمئن فیل کر رہی ہے، اور دنیا کی رائے پر کبھی مت چلیں کہ فلاں نے کہہ دیا کہ تم موٹی ہو یا فلاں نے کہہ دیا تم بری لگتی ہو۔ وہ جو فلاں ہے نا، وہ پتلا ہونے پر بھی یہی کہے گا کہ تم بالکل ٹھیک نہیں ہو۔ تو اسی لیے لوگوں کی رائے پر بالکل چلنا چھوڑ دیں اور اللہ سے پازیٹیو امید رکھیں۔ آپ جتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے پازیٹیو سوچیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اتنی ہی آسانیاں لاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، آپ جب رات کو میں سوتی تھی، سونے سے پہلے میں لیتی تھی نائٹ ڈرنک، یا تو میں نیم گرم پانی میں سونف یا پھر دار چینی تھوڑی سی ڈال کر، اور یہ میں چینج کرتی رہتی تھی۔ کبھی بھی باڈی کو ایک چیز کا یوز ٹو نہیں ہونے دیتے۔ جب ہم باڈی کو ایک چیز کا یوز ٹو بنا لیتے ہیں، ہمیں عادت ہو جاتی ہے اور وہ چیز کبھی بھی آپ کی باڈی کے لیے یوزفل نہیں ہوتی۔ الحمدللہ میری کریونگز بالکل ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ چیٹ ڈے پر میں ہر وہ چیز کھا لیتی ہوں جس کی مجھے خواہش ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز، میں اپنی بھوک کیسے کنٹرول کرتی ہوں، میں گھر والوں کے لیے مزے کے جب کھانے بناتی ہوں نا، اتنی سیٹسفیکشن اور اتنی خوشی ملتی ہے کہ یہ کھانا کبھی جو میں کھانا چاہتی تھی، یہ میں اپنی فیملی کو بنا کر کھلا رہی ہوں، تو اس سے آپ بہت ہی زیادہ سیلف کنٹرول آپ میں پیدا ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں انتہائی مطمئن ہوں، اور امید کرتی ہوں آپ میں سے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا ویٹ کم کرے، وہ یہ ٹرائی کر کے دیکھے، اسے ضرور یہ بہت زیادہ افیکٹو لگے گا۔
آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.